اب یہ کال لیتے ہیں بھائی صاحب کا انڈیا سے. جی بھائی صاحب السلام علیکم. السلام وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں شیخ صاحب؟ اللہ کا کرم مولا کا کرم. حکم کریں بھائی صاحب. میرا آپ سے سوال ہے کہ خطبہ شیخیہ کی اہل سنت میں کوئی دلیل موجود ہے؟ ابھی تو میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ان کے پاس خطبہ شیخیہ ان کے پاس بھی ہو. ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے بھائی. آپ موضوع سے سوال کریں بھائی. کیونکہ ہم جب انہیں خطبہ شیخیہ کی دلیل ہم پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو شیعہ کتب میں لکھی ہوئی چیز ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کے کتب میں ہو. اگر ہوتا تو ضرور میرے ذہن میں ہوتا. بس میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ حضرت علی نے لونڈی کے ساتھ بغیر عدت گزارے جمع کیا، یہ فتح الباری جلد 6 اور صفحہ 68 پر یہ بات لکھی گئی ہے، کیا یہ درست ہے؟ بھائی ان کے کسی حدیث پہ ہمارا کیا بھروسہ؟ کسی بھروسہ پہ ان کے حدیث ہمارے نزدیک پوچھتے. میں نے ابھی کہا نا کہ ان کے حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے ہاں. لیکن مسلمین کے پاس یہی ہے کہ اگر آپ کوئی اسیر لیتے ہیں تو اس کا عدہ نہیں ہوتا. اسیر لیتے ہیں تو اس کا عدہ نہیں ہوتا. حضرت علی کی گستاخی ہے نا، لیکن وہ اس گستاخی کو مانتے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل گستاخی ایسا نہیں ہوا، ہے. اس میں کوئی بری بات نہیں. گستاخی نہیں ہے جب حکم اسلام یہی ہے. جو حکم اسلام ہے، لیکن حضرت علی نے لونڈی کے ساتھ جو ہے صحابہ کے سامنے لے جا کر جو ہے جمع کیا، یہ گستاخی تو ہے حضرت علی کی. نہیں اس طرح روایت نہیں ہے. اس طرح روایت نہیں ہے. وہی نہیں کہتے ہیں کہ صحابہ کے سامنے انہوں نے کیا. ہاں وہ روایت میں یہ ہے، ان کی روایت میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام گئے، پھر انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے غسل کیا ہے، ان کے چہرے مبارک گیلا ہے، پانی گر رہا ہے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے غسل کیا ہے صحابہ کے سامنے. اس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ کتابوں میں کہیں نہیں ہے. فتح الباری میں وہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ قصہ موجود ہے. نہیں ہم نے سب روایت دیکھی. اس طرح نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے سامنے کچھ کیا ہو. یہ کوئی نہیں کہتا اس طرح. جزاکم اللہ خیر. بہت مہربانی آپ کی. لیکن اس واقعے کا ہمارے کتب میں ذکر نہیں ہے. اب یہ واقعہ ہے ہمارے کتب میں کہ انہوں نے کنیز کو اپنے حصے میں لیا تھا، اب اس کے ساتھ جمع کیا تھا یا نہیں کیا، تو وہ ہمارے کتب میں نہیں، وہ مخالفین کے کتب میں ہے. اگر ہو بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ ان کی بیوی تھی صفیہ بنت حیی ابن اخطب، وہ ایک یہودی ہے جو خیبر کے یہودیوں کا سربراہ تھا. وہ اس کے وائف کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر ہے کہ پہلے ہی دن ہے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا. تو اس میں کوئی وہ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے ثابت کیا تو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے تو کوئی عیب تو نہیں ہو سکتا. جی السلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں. السلام علیکم شیخ صاحب. میں بس آپ کو بہت بہت مبارکباد اور اللہ آپ کے درجات بلند کرے. آپ نے جس طرح سے وہ یمن والی بات کا رد کیا ہے اور اب مولا اور اولا کا مطلب انہی کی حدیثوں سے ان کے منہ پہ مارا. آئی مین اٹس امیزنگ، ماشاء اللہ. خدا آپ کو عزت دے. جی جناب. سوال یہ کہ آپ نے اپنی ہی تقریروں میں ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ یہ جو 18 ذی الحج پہ غدیر کیوں ہوا، حج پہ نہیں ہوا، اور آپ نے جواب دیا کہ وہاں پہ ابو سفیان نے شور شرابہ کیا تھا. یا نہیں صحابہ نے کیا تھا. انچارج تو وہی تھا نا، انچارج تو وہی تھا نا. نہیں انچارج جی ہاں، وہ دیکھ ابو سفیان جو تھا وہ بڑے بڑے منصوبے جو ہوتے ہیں، مثلا کیا کیا کرنا اس طرح وہ بناتا تھا. اب یہ جو شور شرابہ کیا کن لوگوں نے کیا، وہ مخالفین کے احادیث میں اس کا ذکر نہیں کہ کون تھے. وہ نام ذکر نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ شور ہو گیا. صحابہ ہی نے شور کیا تھا. بہرحال حکم کریں. حکم کیا گزارش یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پورے جو ولایت کا ڈینائل ہے اور بی بی کا گھر جلا ہے اور جو یہ سارا واقعات ہوئے ہیں، اس کے پیچھے جو سب سے بڑا جو جیسے آپ نے کہا منصوبے وہی بناتا تھا. تو اس کے بارے میں اگر کچھ روشنی ڈالیں، مطلب غدیر قوم کا واقعہ. پھر یہ بھی میں نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ جو جب انہوں نے اپنی خلافت مضبوط کی وہاں پہ، تو جو باہر سے لوگ آئے ان کی مدد کے لیے، وہ بھی ابو سفیان نے بھیجا. جو خلیفہ اول نے اپنی مستحکم کی تو باہر کے لوگوں سے کی. جی ہاں. تو یہ باتیں جو ان میں تفصیل بہت زیادہ ہے.
یہ باتیں جس کا آپ پوچھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی منصوبے بنتے ہیں تاریخ میں، سازشیں ہوتی ہیں، تو اکثر ان کو سازش پردے کے پیچھے کیا گزرتا ہے اس کو لوگ نقل نہیں کرتے. یعنی جن لوگوں نے سازش کیا ہے وہ ان کے مرنے کے ساتھ وہ راز مر جاتے ہیں، لیکن اس کے کچھ علائم، آثار، کچھ شواہد باقی رہ جاتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کوئی بھی تاریخ میں کوئی بڑا منصوبہ ہو، بڑی سازش ہو. مثلا ابراہیم لنکن کو جو قتل کیا گیا، اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، یا جان ایف کینیڈی کو جو قتل کیا گیا ہے، اس کا اسیسنیٹ کیا گیا، اس میں تو سازش تو تھی، لیکن اس کے سازش کے بہت سارے راز ابھی تک کسی کو، ابھی جان ایف کینیڈی 50 سال پہلے کی بات ہے، جے ایف کے کا جو قتل ہوا تھا، تو اس کے راز ابھی تک معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح کی سازشیں جو ہوتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں تو ہم قبضہ کر دیں گے حکومت پر، بالخصوص مخالفین کے کتب میں، کیونکہ ان کے ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ صحابہ کو ایک اچھی لائٹ میں، ایک بہترین منظر میں پیش کریں، بلکہ ان کا معصوم ثابت کریں. یعنی ان کا ہمیشہ کوشش یہ رہا ہے کہ صحابہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطا نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی خطا ان سے نسبت نہ دیں. تو اس کے باوجود ہمارے احادیث میں تو ان سازشوں کے کافی سارے احادیث ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے سازش کی، اور ان کے کتب میں، ان کے تواریخ کے کتب میں اس بات کے بہت سارے علائم، آثار، بلکہ شواہد، بلکہ ادلہ موجود ہیں. لیکن اس کی تفصیل ابھی وقت نہیں ہے، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے ان باتوں کو بتانے میں، اور ان کو بیان کرنے میں. جی ہاں. اور اس سے دماغ کھٹا جو آپ نے جواب دیا تھا نا قبلہ، کہ یہ جو ہے ایک سازش کی وجہ سے اور شور شار کی وجہ سے، تو مجھے مطلب وہی ایسا ہی لگا کہ یہ تو بالکل جو ہے نا وہ حدیث قصاص والی بات ہو گئی. تو یہ ایک پیٹرن ہے. تو یہ بالکل پیٹرن ہے، نہیں ہے بالکل. تو یہ ایک پیٹرن جو ہے نا وہ ثابت کرنا وہ بہت بڑا کام ہوگا. میں یہ بہت انشاءاللہ اس میں قدم بقدم انشاءاللہ بہت سارے موضوعات ہیں جن کو ہم نے کور کرنا ہے. وہ اس بات کی بھی باری آ جائے گی اپنے وقت پر انشاءاللہ تبارک و تعالی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر تو ایک کمزور خاندان کا فرد تھا. وہ بات بالکل ان کی صحیح ہے. جو ابو بکر کا خاندان ہے، بنی تیم، یہ تو بہت ہی عرب میں، قریش میں اس کا کوئی احترام ہی نہیں تھا، اس کا کوئی اثر و رسوخ ہی نہیں تھا، بہت ہی گھٹیا. یعنی سب، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ابو بکر کا جو خاندان ہے بنی تیم، ان کی میں اگر بتاؤں تو لوگ کہیں گے کہ آپ گالی دے رہے ہیں. یعنی بالکل طوائف کا خاندان تھا یہ ان کا، اور بہت بالکل یہ بہت بدنام خاندان تھا ان کا کوئی، یعنی یہ ان کے اگر کوئی عزت ہو، کوئی ایسا اثر و رسوخ ہو کہ یہ کوئی بہادری ہو ان کے خاندان میں، کوئی فخر ہو، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے خاندان میں. تو یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر خاندان جو تھا وہ کمزور تھا، بنی ہاشم یہ طاقتور تھے. تو کیسے ہوا؟ تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر اپنے خاندان کے زور پہ خلیفہ نہیں بنا ہے، وہ ایک سازش کے طور پر بہت سارے جو تھے انہوں نے ہاتھ میں لایا، اس کو خلیفہ بنایا گیا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ یہ بہت ہی لائق آدمی ہے اسی لیے کہ یہ کمزور آدمی ہے، اسی لیے کہ ایک بوڑھا ہے، کمزور ہے، اس کو ہم جس طرح ہم چاہیں اسے کام کرائیں گے، اسی لیے اس کو خلیفہ بنایا گیا تھا. اور اس کے پیچھے ابو سفیان بھی تھا اور بہت سارے لوگ تھے. اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی بہت وقت ہے. ابھی بہت سارے اور دوسرے موضوعات ہیں جو اس سے زیادہ اہم ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو بیان کریں گے. ٹھیک ہے نا؟